نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، سورہ یاسین کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر قرآن کی قسم اٹھائی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، کہ یہ جو نبی ہیں یہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت حکمت والے قرآن کی قسم کھا کر یہ بتا رہے ہیں، اور بے شک یہ پیغمبروں میں سے ہیں اور یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو یہ لوگ جھٹلاتے تھے، اسی طریقے سے سورہ یاسین میں ان 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو ان کی امتوں نے جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد جو ہے ان لوگوں سے دور رہے، تو اللہ رب العزت نے ایک بندے کو انہی میں سے بھیجا اور کہا کہ آپ ان لوگوں کو بتاؤ کہ یہ پیغمبر جو تھے یہ حق پر تھے، تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے تھی۔ لیکن انہوں نے اس پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، اور اس بندے نے جو ان کو ترغیب دے رہا تھا کہ اتبعوا المرسلین، کہ اے میرے بندو ان پیغمبروں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، کہ ان کی اتباع کرو جو تم سے سوال نہیں کرتے، وہ تمہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، میرا کیا ہے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ ان ساروں نے مل کر اس بندے کو بھی شہید کر دیا جو پیغمبروں کی بات پر ابھار رہا تھا۔ اس کا نام روایتوں میں آتا ہے حبیب نجار۔ اس کو بھی انہوں نے شہید کیا، اور جو ہی یہ شہید ہوا اور فوراً سے اس کی آنکھیں کھلی تو یہ جنت کے اندر اس نے اپنے آپ کو پایا۔ یہ پہلے تو اپنے آپ پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ میں ابھی تو دنیا میں تھا اور لوگوں کو سمجھا رہا تھا، یہ اچانک کیا ہوا ہے کہ میں دنیا سے نکل کر ایسی جگہ میں آ گیا ہوں، راحتوں میں آ گیا ہوں۔ تو اس نے جو ہی آنکھ کھولی تو اس سے کہا گیا، اللہ رب العزت نے کہا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے پھر وہاں پر بھی کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم میری بات سمجھ لیتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں بھی اپنی امت کا خیر خواہ تھا، اور جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی امت کی فکر میں رہا کہ کاش کہ میری قوم میری بات سن لیتی۔ اور پھر اس نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھا اور کہا کہ یا حسرتاً علی العباد، اللہ کے بندوں پر حسرت ہو کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کا مذاق بنایا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم لا یرجعون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کتنی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور پھر جھٹلانے کے سبب جو ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو مردوں کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا یا زندوں کو مردہ کیا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی، رات کو دن میں اور دن کو رات میں اللہ نے تبدیل کیا، اللہ نے اپنی اس قدرت کو بھی بتایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فلکیت کا نظام چلایا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی یہاں شمار کروایا کہ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت تنہا ان کے اوپر قادر ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس چیزوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر دنیا میں کیوں شریک بناتے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور میں پھونک دیں گے تو یہ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور پھر وہ دن قیامت کا منظر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا کہ جس دن ہر انسان وہی پائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ اس دن سلامتی صرف نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہوگی، اور بہت سارے لوگ جو تھے جبلاً کثیرا فلم تکونوا تعقلون، بہت سارے لوگ ان میں سے گمراہ تھے کہ جو اپنے پیغمبروں کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سلام قولا من رب الرحیم، ان لوگوں پر سلامتی ہو کہ جو اپنے پیغمبروں کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہاتھ میرا، یہ پاؤں میرا، یہ طاقت میری، یہ جان میری، یہ مال میری، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج اس قیامت کے دن میں ہم تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں ہمارے لیے گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ ہمارے لیے بولیں گے
جو کچھ تم کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اگر اللہ چاہتے تو دنیا کے اندر جہاں تم غلط کام کر رہے ہوتے تھے وہیں تمہیں مسخ کر دیتے، وہیں ختم کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر دکھانا تھا، بتانا تھا کہ اے نبی کہ تمہاری امت نے کیا عمل کیا ہے، بقیہ امتوں نے کیا عمل کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے مہلت دیے رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، کہ اے نبی ان کو اس بات کی بھی مثال دے دیجئے کہ جب جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا تھا اور انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی خلقت کو بھلا دیا تھا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ کہنے لگ گئے تھے ہم اس وقت بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں ہونا تو یہ تمہاری ہی تو بقیہ ماندہ چیز ہے نا۔ اللہ نے تو تمہیں اس وقت بنایا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ جب اس چیز سے بنا سکتے ہیں جہاں تم کوئی شے ہی نہیں تھے، تو اللہ رب العزت اب بطریق اولا بنانے پر قادر ہیں جب تمہارا ڈھانچہ موجود ہے یا تمہاری کوئی بقیہ ماندہ چیز موجود ہے، تمہارے اسی کے اوپر تو انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہے۔ باقی اللہ رب العزت کے لیے نہ پہلے مشکل تھا نہ آج مشکل ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ بس ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قدرت میں، ہاتھوں میں سب کی طاقت اور جان ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل قائم کیے اور اس کے اوپر ان ملائک کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جن ملائک کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، اور اسی طرح کوئی کہا کرتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہی ملائک کی قسم کھا کر کہا کہ والصافات صفا، یہ صف بستہ ملائک کی قسم، فالزاجرات زجرا، اور ان ملائک کی قسم جو اللہ رب العزت کی طرف سے زجر اور توبیخ لے کر آتے ہیں، فالتالیات ذکرا، اور ان ملائک کی قسم جو ایک دوسرے کے پیچھے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تنہا وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی زمین اور آسمان کو بنانے والے ہیں اور مشرق اور مغرب کو بنانے والے ہیں۔ اللہ ہی نے اس دنیاوی آسمان کو ستاروں کی زینت سے سجایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس آسمان کو محفوظ بنایا ہے ان شیاطین سے جو آسمان سے باتیں چرانے کے لیے آسمان کی طرف جایا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل ملائک جو اللہ رب العزت کی طرف سے ذمہ داریوں پر لگائے جاتے تھے، جنات کاہنین کے حکم سے ان کی باتیں سنتے اور آگے یہاں پر کاہنین کو بتاتے، اور کاہن اس میں کچھ باتیں ملا کر پھر لوگوں کو بتایا کرتے۔ کچھ سچ ہو جاتی اور کچھ جھوٹ ہو جاتی۔ جو سچ ہو جاتی تو وہ کہتا کہ دیکھو مجھے اللہ رب العزت کے یہاں کا علم ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور آسمانوں پر سے شیاطین کا جانا آنا بالکل ختم کر دیا، اور ان ستاروں کو اللہ رب العزت نے ذمے پر لگا دیا کہ کوئی بھی شیاطین جب آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرے گا تو ایک تارہ ٹوٹ کر اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جب تک پیچھا کرتا ہے جب تک کہ اس کو جلا کر ختم نہیں کر دیتا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، اب ان کو ملائے اعلیٰ کی طرف جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَيَقْذِفُونَ مِن كُلِّ جانب، جب یہ چڑھتے ہیں تو ان کو ہر جانب سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے جہنم کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جہنم میں جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد جو کھانا ان کو دیا جائے گا نہ تو وہ کھانا ان کو موٹا کرے گا نہ ہی ان کا پیٹ بھرے گا۔ ان کو کھانا جو دیا جائے گا زقوم کے درختوں کا دیا جائے گا، اور زقوم کے درخت بھی ایسے ہوتے ہیں طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شیاطین کے سر۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ اس سے اپنے پیٹ بھرنا چاہیں گے لیکن پیٹ نہیں بھریں گے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے ڈرانے والے دنیا کے اندر، لیکن یہ ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ آج دیکھو کہ جن کو ڈرایا گیا تھا انہوں نے اپنے ڈر کو محسوس نہیں کیا دنیا میں، ان کا انجام دیکھ لو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے حکم پر یہ سارے کے سارے لگے رہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور پوری قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن چند لوگ آئے، چند ہی لوگ کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت کو رش کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اولاد دی،
ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑھاپے میں اولاد پانے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب اس کو ذبح کر دو، فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے نے اور باپ نے دونوں کے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیے اور کہا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اللہ نے خود کہا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب بیٹے کو کہا گیا تھا تو بیٹے نے بھی کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ مجھے بھی اے میرے ابا جان مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جو اللہ نے حکم دیا وہ کر گزری۔ اور چت لٹا کر ان کو ذبح کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ آواز لگوائی، قد صدقت الرؤیا، اے ملائک یہ نعرہ لگاؤ کہ ابراہیم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین، جس قربانی کو اللہ بڑا کہیں وہ کتنی بڑی قربانی ہوگی، لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، بہت بڑی قربانی اللہ رب العزت کے لیے دی تھی اور اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے آل میں برکت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام انہیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے ان کی آل کے اندر برکت عطا فرماتے ہوئے نبی علیہ السلام کو ان کی آل کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے خاطر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بندہ تیار ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو اس راہ کے اندر قبول کرتے ہوئے اس سے زیادہ کئی گنا عطا فرما دیتا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تذکرے میں بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے جابر کے سامنے حق کلمہ کہا اور اس کے سامنے اللہ کے دین کی بات کہی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اللہ رب العزت نے ان کو آخرین کے لیے نصیحت بنا دیا کہ انہوں نے کس طرح اللہ رب العزت کا پیغام ایک جابر کے سامنے کہا تھا، تو اے لوگو تم بھی اللہ رب العزت کا اور نبی علیہ السلام کا پیغام اپنے بندوں میں پہنچایا کرو۔ پھر الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ الیاس بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ نے مجھے بنایا ہے، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو۔ پھر یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو بھی جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے مچھلی کے سپرد ان کو کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کی امت کی مغفرت فرمائی۔ اللہ رب العزت امتوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت انبیاء کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کسی سے غافل نہیں ہے کہ اگر ان کے نبی ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں عذاب آنے کی وجہ سے، پھر بھی امت نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول کیا اور یونس علیہ السلام کی پوری قوم کی مغفرت فرماتے ہوئے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں روکا کہ آپ بغیر بتائے کیسے آ گئے اور پھر واپس انہی کی طرف چلے جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے نبی وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان کو آپ دکھاؤ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں ان کو دکھاؤ۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، یہ ایک تھوڑی مدت تک یہ ادھر ادھر کریں گے لیکن اللہ رب العزت ان کو ضرور دکھائیں گے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور اللہ رب العزت پاک ہیں ان چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ کو کہتے تھے کہ اللہ کے لیے ملائک بیٹیاں ہیں، اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اللہ کے پیغمبروں پر سلامتی ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام جہانوں پر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی کہ اللہ رب العزت ہی حمد و ثنا کے پورے کے پورے عالم کے اندر لائق ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت اور اپنے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخر میں حضرت آدم اور شیطان کا جو معاملہ ہوا اس کو تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صاد والقرآن ذی الذکر، کہ قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے، اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، اس کو پڑھا کرو۔ قرآن میں جو قصے اور واقعات آئے ہیں یہ تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، کہ جو لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں وہ ضرور نصیحت پا لیتے ہیں، اور جو اس سے اعراض کرتے ہیں ان کی ضرور پکڑ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہاں پر ایک مسئلہ آیا کہ اس مسئلے کے اندر کسی نے کہا کہ جی میری بکریاں ہیں اور فلاں مسئلہ ہو گیا ہے اور فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کا جو مسئلہ اس میں بتایا گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تصور المحراب،
کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک بندے کی ایک ہی بکری ہے اور ایک کی 99 بکری ہیں، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے فیصلہ کرنے کے اندر انبیاء کو بھی اللہ رب العزت نے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، جو بھی معاملہ ہوا اللہ رب العزت اس پر مغفرت کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے بہت قریب سے لوگوں کو دیکھنے والے ہیں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا اس زمین کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ داؤد علیہ السلام اتنی طاقت اور قدرت کے بعد بھی اپنی قدرت اور بڑائی بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو طاقت دی تھی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے جب ایک نماز کے اندر تاخیر ہوئی تو اس نماز کے زمرے میں انہوں نے اپنے جتنے ان کے پاس گھوڑے کھڑے ہوئے تھے میدان جہاد کے، سب کے کوچوں کو کاٹ دیا تھا کہ ان کی وجہ سے، ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے میں اللہ سے غافل ہوا، لہٰذا میں اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی مصائب اور پریشانیوں میں ڈالا، لیکن اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے وہ باز نہ آئے، اور 18 سال بیماری کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے آگے شکر گزاری کی کیفیت رہی۔ اور انہوں نے جو قسم کھائی تھی کہ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ یہ فلاں فلاں معاملہ ہے، آپ یہ کر لیں تو آپ سے یہ بیماری دور ہو جائے گی، انہوں نے کہا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس قسم میں حانث نہ ہونے کی وجہ سے ایک علت بتائی کہ آپ اپنی بیگم کو فلاں فلاں چیز پکڑ کر مار دیں تو آپ جو ہے حانث نہیں ہوں گے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے آپ کو صبر کرنے والا پایا ہے، لہٰذا آپ کو آپ کی قسم سے نکالنے کے لیے ہیلا بھی ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر ابلیس کو کہا کہ جی سجدہ کر دو، تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ استکبرت ام کنت من العالین، اللہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو تکبر کر رہا ہے یا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، اس کا جواب وہی تھا کہ میں آپ اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا آگ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب جلائی جاتی ہے تو بلندیوں کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں مل کر رہ جاتی ہے، لہٰذا میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، ادنا کو کیسے میں سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے کہا فاخرج منہا فانک رجیم، کہ تو نکل جائے یہاں سے کہ تو مردود ہے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تیرے اوپر میری دھتکار ہو، پھٹکار ہو قیامت کی صبح تک۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ اے نبی آپ اپنے لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں اس دعوت کے کام پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، بس اللہ رب العزت نے مجھے اسی کا مکلف بنایا ہے۔ یہ قرآن جو ہے تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، شاید کہ اس میں غور و فکر کریں، جان لیں آنے والے وقتوں کے اندر لوگ۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، سورہ زمر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مشرکین کے ایک عقیدے کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی کیوں پرستش کرتے ہو، تو وہ جواب یہ دیا کرتے تھے کہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو صرف احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ذرا قریب ہمیں کر دیں گے، ورنہ عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت جانتے ہیں، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ رب العزت کبھی ہدایت نہیں دیتے جھوٹ بولنے والے کو اور ناشکرے کو۔ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں ان کو شریک بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی قدرت کے دلائل دوبارہ بتائے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک نئی مثال یہاں پر بتائی کہ اللہ رب العزت جو ہے زمین کے اندر فصل کا انتظام کس طرح کرتے ہیں کہ ایک فصل کو ایک کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ پھر پانی کو آسمان سے اللہ رب العزت برساتے ہیں، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر وہ نالیوں میں سے بہتا ہوا زمین میں آتا ہے، ثم یخرج بہ زرعا، پھر وہ پانی فصل تک پہنچتا ہے اور اس کے ذریعے فصل نکل جاتی ہے، مختلفاً الوانہ،
پانی ایک ہی اللہ نازل فرماتے ہیں، فصل جو نکلتی ہے اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر یہ فصل کھل جاتی ہے اور تم اس کو لہلہاتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس کے اندر نصیحت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے کہ اللہ نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا ہے اسلام کے لیے، کیا اللہ نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا اللہ کی ہدایت کے لیے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہوا ہے اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، اور وہ بڑی گمراہی کے اندر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر مختلف مثالوں کو نازل فرمایا ہے، شاید کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن غیر ذی عوج، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ساری باتیں سیدھی سیدھی ہیں سمجھنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے۔ لوگوں بتاؤ کہ اللہ رب العزت کے پاس ایک مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے اندر بہت سارے شرکاء ہیں، اور ایک آدمی ہے کہ جو ایک آدمی کے لیے خاص ہے، تو کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک کو سارے حکم دیں کہ یہ کام کر کر آ جاؤ، اور ایک کو ایک حکم دے تو وہ ساروں کا حکم ماننے والا پورا کام کرے گا، یا ایک کا حکم ماننے والا پورا کام کرے گا؟ هل یستویان مثلا، بتاؤ کیا لوگوں یہ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تو اللہ رب العزت ہی وہ ہیں کہ جو ایک معبود ہیں، ایک ہی بندے کو حکم دے رہے ہیں، اور وہ بندہ اگر اللہ کی سن لے تو سیدھی سیدھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن دنیا کے چکروں میں پھنس کر بہت سارے معبودان باطل بنا لے تو پھر اس کے لیے گمراہی کا سامان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ کہ جو بار بار اپنی پرانی زندگی کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، گریا کرتے تھے کہ ہم نے اتنے اتنے ظلم کیے، ہم نے مسلمانوں کے خلاف غزوات میں شرکت کی، جہاد میں شرکت کی، اب ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ نے پچھلے سارے گناہ ان کے بخش دیے ہیں، اللہ رب العزت بہت بخشنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں تمہیں چاہیے کہ رجوع کرو، اللہ رب العزت تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے پہلے تم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے اندر آسمان کی جو کیفیت ہوگی اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ آسمان اور زمین جب قیامت کے دن آئیں گے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اللہ کے ہاتھوں میں لپٹی ہوئی ہوگی، اور اللہ رب العزت دکھا رہے ہوں گے یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے کہ جس کے پیچھے تم سب کچھ کر رہے ہوتے۔ اور پھر ان لوگوں کو جو نیک اعمال کر کر آئے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا، اور یہ جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو اللہ کی آیتیں تم پر پڑھتے، اللہ کی آیتیں تمہیں بتاتے، اللہ کے احکامات تمہیں بتاتے؟ تو یہ جواب دیں گے آئے تو تھے لیکن ہم پر عذاب ثابت ہو چکا تھا، ہم عذاب کے مستحق بن چکے تھے، لہذا آج ہمارے لیے یہ عذاب ہے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لیے ہلاکت۔ دوسرا گروہ جنتیوں کا ہوگا کہ جن کو جنت کی طرف چلایا جائے گا، اور جب وہ جنت کی طرف آئیں گے تو جنت کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، بلکہ استقبال میں پہلے سے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو سنا تھا، جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازے پہلے سے ان کے استقبال میں کھول دیں گے، اور ان کو ملائک کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے نیک بختی ہو کہ تم جو ہے اللہ کے لیے عمل کرتے تھے، آج تم ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، کہ پھر یہ لوگ کہیں گے کہ پاک ہے وہ ذات، ساری کی ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا۔ فنعم اجر العاملین، کیا ہی خوب اللہ نے عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا۔ وتری الملائکۃ حافین من حول العرش، وہ لوگ دیکھیں گے کہ ملائک کے لشکر عرش کے گرد جمع ہوئے ہوئے ہوں گے، یہ سارے منظر اللہ ان کو دکھائیں گے، پھر وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے ساری کی ساری حمد و ثنا ہے کہ جس اللہ نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کیا اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
خود مجھے بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی سمجھ عطا فرما دیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب